تمام ہو گئی۔ نوح کے دور میں عشق نامکمل رہا، ابراہیم آ گئے۔ ابراہیم نے کہا پوری طاقت اور پوری جرت کے ساتھ میں عشق کا امتحان پاس کروں۔ ابراہیم پاس ہوئے لیکن اعلیٰ نمبروں کے ساتھ نہیں، رائتی نمبروں کے ساتھ۔ کیسے پاس ہوئے؟ عشق کے امتحان میں 3 چیزیں پہلے قربان کرنی پڑتی: جان، مال، اولاد۔ تینوں قربان کر کے چلو تو عشق کے امتحان میں داخلہ ملتا ہے۔ صرف داخلہ، امتحان ابھی آگے ہوتا ہے۔ داخلے کی شرائط جو ہیں، وہ داخلے کی ایڈمیشن کی جو شرطیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو جان، مال اور اولاد دینی پڑے گی۔ ابراہیم نے کہا میں دوں گا۔ خدا نے کہا جان دے، اسے دہکتی ہوئی آگ پہ چھلانگ لگا دی۔ خدا نے کہا مال دے، اس نے بھیڑ بکریاں ایک تسبیح سننے کی خاطر دے دی۔ تیسرا امتحان آیا تو اب خدا نے کہا اچھا 2 امتحان تیرے پاس ہو گئے، تیسرا امتحان آ گیا، اولاد دے۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑا لے کے آ گیا۔ جب بالکل قربان گاہ پہ پہنچا تو آنکھوں میں پٹی باندھ لی، بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی، چھری چلائی، تڑپ کے جب ہاتھ پیچھے کیا، خون گرم بازو پہ آیا۔ جلدی سے پٹی کھولی تو دیکھا تڑپتا ہوا جانور اسماعیل ساتھ کھڑا ہے۔ وہی چھری زمین پہ رکھی، ہاتھ باندھ کر میرے اللہ کوئی غلطی؟ فرمایا اٹھ جا، خلیل ہے، عاشق نہیں۔ اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا شہر میں پڑھ رہا ہوں، تو خلیل ہے، عاشق نہیں۔ تو میرا دوست ہو سکتا ہے، عاشق نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ بیٹا تھا، چھری نہیں رکھی، فرمایا پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ بیٹا جو تھا، فرمایا میری محبت میں دوسری محبت آئی کیوں؟ میں لا شریک ہوں، میں شرکت برداشت ہی نہیں کرتا۔ تو نے آنکھوں میں پٹی باندھی اس لیے کہ تم دیکھ نہ سکے، پاؤں پہ رسی باندھی اسے تکلیف نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے تجھے توحید پہ یقین مکمل نہیں تھا۔ جس کے عشق میں دے رہا تھا وہ بچا نہیں سکتا تھا۔ اٹھ جا ابراہیم، تو خلیل ہے، عاشق نہیں۔ تمہارے جسم یہاں پہ ہوں گے، روحیں یہاں پہ نہیں ہوں گی۔ والی مشہد کا صدقہ ابراہیم نے جاتے ہوئے چھری ہاتھ میں پکڑ کے منہ آسمان کی طرف کر کہا پھر مجھے بتا سکتا ہے عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا انتظار کر، دکھاؤں گا۔ سننا جذبات پہ قابو رکھنا، ورنہ مجھے رخ بدل کے مضمون مسائل پہ لے کے جانا پڑے گا۔ میں جو فضائل آپ کو حسین کا سنانا چاہتا ہوں وہ سننا، کبھی اس انداز میں حسین سننا۔ یہ تو علمی غربت تھی میرے ممبر کی، ہم نے تمہیں غریب حسین غریب حسین غریب حسین دکھایا۔ آؤ ذرا اس اچھوتے انداز سے حسین سننا۔ چلے گئے حسین کربلا میں، اور حسین آئے ہیں اب عشق کا امتحان دینے کے لیے۔ حسین نے کربلا میں ترازو لگایا، صحرا ہتیلی جیسا میدان حسین نے منتخب کیا۔ حسین صبح سے لے کے شام تک دیتے رہے، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ جذبات پہ قابو رکھیے گا، فضائل سنیے گا۔ ادھر حسین تنہا رہ گئے، اب حسین تنہا ہے کربلا میں کھڑے۔ حسین نے منہ آسمان کی طرف کیا، تو بھی یکتا ہے، میں بھی یکتا ہوں۔ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ آپ کی خاموشی بتائے گی کہ کبھی ایسے حسین پڑھا ہی نہیں گیا۔ تو بھی لا شریک، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ وہ 1.25 لاکھ اور تھے، میں اور ہوں۔ اب میں آیا ہوں ان کا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ میں ہوں وارث انبیاء، آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبوتیں ہیں یہ میرے ہاتھ میں۔ اب کھڑا ہوں میں، اب بول تجھے کیا چاہیے؟ ایک ایک نبی سے مانگتا رہا اور ایک ایک نبی کہتا رہا نہیں دے سکتا، اب تو بول تجھے کیا چاہیے، تو بول تجھے کیا چاہیے۔ جب پروردگار کی آواز توحید آئی، حسین اب میں کچھ اور نہیں چاہتا۔ حسین کا کچھ اور نہیں چاہتا، پھر میرے بار الہ ہے، پھر میں تجھے کہتا ہوں اگر اب کچھ اور نہیں چاہتا، پھر اب حسین کہتا ہے اگر میرا امتحان لینا تو زمین پہ آ، اگر میرا امتحان لینا ہے تو زمین پہ آ۔ حسین نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا، یہ نواسے کی معراج ہے کہ وہ یہاں۔ یہاں
میں کربلا کو معلّہ بنانے لگا ہوں. جلدی بھائی جلدی. میرا امتحان لینا ہے تو زمین پہ آ. تجھے یہاں پہ آ کے یہاں پہ آ کے میرا امتحان لینا ہے تو یہاں پہ توجہ فرمائیے گا. واللہ و حسین میں نے موضوع داد کی وجہ سے شروع نہیں کیا. داد نہ دیجئے گا رکھیے گا لیکن جملہ وصول کیجئے گا. یوں حسین سنیے گا. زمین پہ آ. وہ مکرمہ ہے میں معلّہ بنانے آیا ہوں. وہ منورہ ہے میں معلّہ کرنے آیا ہوں. ایک عرش معلّہ ایک کربلا معلّہ. ایسے تو نہیں کھا کے شفا بنی مٹی. ایسے تو نہیں کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل ہو گئی. خدا نے حج کے لیے کہا ہے امیر ہو تو آنا, مقروض ہو نہ آنا, گھر میں بیٹی بیاہنے والی ہے نہ آنا. حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین کا تو غریب ہے قرضہ لے کے واپس میں حسین کر رہا ہوں. خدا نے کہا حج پہ آ میں تیرے پچھلے گناہ معاف کروں گا. حسین نے کہا تو کربلا میں تیرے اگلے گناہ پہ معاف کروں گا. خدا نے کہا تو کعبہ دیوار چوم. حسین نے کہا تو کربلا توحید چوم. حسین نے کہا میرا امتحان لینا تو یہاں. علماء عرفان لکھتے ہیں نور توحید کربلا میں 1.25 لاکھ انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے, 1.25 لاکھ نبی کھڑے. یا حسین امتحان دینے لگا. حسین نے کہا بول اب کیا چاہیے. حسین نے کہا اب لطف آئے گا تجھے سجدہ کرنے کا. انہوں نے سن کے سجدہ نہیں کیا, انہوں نے دے کے سجدہ کیا. یا وہیں سے ابلیس نے دیکھا, اس نے جھانک کے کہا آج سارے یہاں کیوں, کیا ہونے لگا یہاں پہ. جملہ سننا علماء عرفان کا. جب کہنا سارے یہاں کیوں, آواز قدرت آئی. ابلیس تجھے خبر ہے تیرا میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ سجدے پہ. وہاں بھی سجدہ تھا, یہاں بھی سجدہ ہے. نا اگلے جملے پہ پوری مبادت ہے. وہاں ان کو ہوا تھا, یہاں یہ قرض واپس کرنے لگے ہیں. وہاں سجدہ آدم کو نہیں. فَإِذَا صَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں پھر سجدہ کرنا. سجدہ آدم کو نہیں, سجدہ روح کو ہوا تھا. روح امر ہے, علی اول الامر ہے. وہاں ان کو ہوا تھا, یہاں یہ قرضہ واپس کرنے لگے. ابلیس نے کہا کیسا سجدہ, کون کرے گا؟ فرمایا وہ کھڑا ہے سامنے حسین. اگلے جملے پہ یوں دل سے تمہارے مودت حسین کا سمندر ٹھاٹے مار کے نکلے تو لطف آئے گا. جب کہنا وہ سامنے کھڑا ہے حسین, تو ابلیس نے کہا اچھا یہ ہے وہ حسین. آواز پروردگار ہے جب تو میری درگاہ کے دروازے پہ کھڑا تھا تو نے کہا تھا کہ میں ہدایت کے راستے پہ بیٹھ کے انسانیت کو گمراہ کروں گا. میں نے تجھے کہا تھا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں ہاں کہا تھا. فرمایا اس کے بھروسے پہ کہا تھا, اس کے بھروسے پہ کہا تھا. پوری کائنات بھروسہ کرتی ہے اللہ پہ. زمینیں خریدو اللہ کے بھروسے پہ, گھر بناؤ اللہ کے بھروسے پہ, کاروبار سنوارو اللہ کے بھروسے پہ. مخلوق کے بھروسے کا نام خدا ہے, خدا کے بھروسے کا نام حسین. یہ ہے میرا بھروسہ, یہ ہے کل طاقت.
یہ ہے اختیار پروردگار کا مظہر. یہ کرے گا سجدہ. کیسے؟ فرمایا لہو سے وضو. فضائل فضائل فضائل. بیٹوں بھتیجوں بھائیوں کی لاشوں کے درمیان. ابلیس نے کہا پھر ایسے نہیں، عشق پورا دکھا. سورج سے کہا پوری کائنات سے اپنی تمازت لپیٹے، اکیلے حسین کا جسم پہ ڈالے. سورج کو اشارہ ہوا، پوری کائنات سے گرمی لپٹی، حسین کے جسم پہ آئی. ادھر سے ابلیس نے اپنی طاقتوں کو اشارہ کیا، 9 لاکھ تیر کمانوں میں آ گیا. حسین سجدہ نہ کرے، حسین سجدہ نہ کرے. 1.25 لاکھ نبی کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے. سورج سوا نیزے پہ، آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے، نوح کا جسم دھڑکنا شروع ہوا، ابراہیم کا ہاتھ دل پہ آ گیا. ہر نبی نے کہا حسین نبوت بچا، حسین عصمت بچا، حسین بچا، حسین تو سب کا وارث ہے، حسین تو سب کا وارث ہے. حسین نے کربلا کے ٹیلوں کو دیکھا. حسین نے کہا تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تمہیں بچانے تو میں آیا، تمہیں بچانے کے لیے تو میں آیا. یہ کہہ کے حسین نے اللہ اکبر کہا. ادھر سے 9 لاکھ تیر کمانوں سے نکلا. حسین سجدہ نہ کرے. حسین نے 9 لاکھ کی سوچوں پہ قدم رکھا. حسین کے گھٹنے کربلا کی ریت میں گئے. حسین کی جبیں کربلا کی خاک میں لگی. سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کا گونجنا تھا. یہ ابلیس کربلا کے جنگل سے بھاگا. آواز قدرت آئی اب کہاں جا رہا ہے؟ سجدہ دیکھ. اسے کہا تیری ربوبیت کی قسم تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا میں سجدے سے انکار نہ کرتا. یہ آدم، ایسے بھی آدم ہوتے ہیں. بس وہ سجدہ دے کے جب واپس گیا تو اپنا سب کچھ حسین کو دے گیا. انبیاء کی آواز آئی مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین. آدم کی آواز آئی حسین نبوتیں بچ گئی. نوح کی آواز آئی عصمتیں بچ گئیں. ابراہیم کی آواز آئی امامتیں بچ گئیں. ہر کوئی نبی کو مرحبا کہہ رہا تھا. یا ایک ماں کربلا کے ٹیلے سے اتری، سجدہ کرتے ہوئے بیٹے کے قریب آئی، توحید کو مخاطب کر کے کہتی اگر امتحان مکمل ہو گیا میں چادر کا سایہ کر دوں. اب رونا، اب رونا. جو آنسو ضبط کر کے بیٹھے تھے اب رونا. اگر تیرا عشق مکمل ہو گیا میں چادر کا سایہ کر دوں. میں نے چکیاں پیس کے پالا، میرا لاڈلا بیٹا، میرا راج دلارا، میرے نازوں کا پلا ہوا. اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا بطول ساری رات نہیں سوتی تھی. سجدہ ہو گیا. ماں سر پہ کھڑی رہی، بہن در پہ کھڑی رہی. میں پھر جملہ کہتا ہوں، حسین سجدہ کرتے رہے، ماں سر پہ کھڑی رہی، بہن در پہ کھڑی رہی. زینب نے کہا حسین سجدہ بڑا مشکل ہے. حسین نے سجدے میں آواز دے کہا زینب سجدہ تیرا بھی بڑا مشکل ہے. یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، جو نمازی چہرے ہو، نماز کی آخر میں سجدہ شکر پڑھتے ہو، یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ ہو، اور اپنا چہرہ رکھتے ہو. یہ سنت ہے حسین کی. حسین نے آخری وقت میں کربلا کی خاک پہ اپنا چہرہ رکھا. حسین نے 2 دفعہ اللہ کو آواز دی، سامنے ماں نظر آئی. حسین کی آواز ہے یا سیدہ ہو. حسین نے چہرہ بدلا، ماں دوسری طرف آ گئی. آواز آئی جتنے مرضی رخ بدل، میں گود میں تیرا سجدہ کروا رہا ہوں. بھائی نے لاشوں کے درمیان کیا، بہن نے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ کیا. حسینی ہو تو نماز نہ چھوڑ. مخالفت حسین در اصل مخالفت نماز، مخالفت نماز در اصل مخالفت عزا. نماز ہی عزا ہے، عزا ہی نماز ہے. حسین نے لاشوں میں کیا، بہن نے جلے ہوئے خیموں میں کیا. کتنا مشکل ہوتا ہے کسی مستور کے لیے بغیر چادر کے نماز پڑھنا. زہری نے پوچھا تھا امام زین العابدین سے، مولا سب سے زیادہ تڑپ کب ہوئی؟ فرمایا جب پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتی دیکھی. تم نہیں روئے، میں اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں. چادر بھی نہ ہو اور ہاتھ بھی کسی مستور کے بدے ہوں،
پھر وہ سجدہ کرے، پھر حق بنتا ہے کہ اسے شریکت الحسین کہا جائے، حصے دار ہے یہ بی بی حسین کی۔ حسین کربلا میں توحید بچا کے زینب اب حسین بچانے کے لیے اٹھی۔ حسین تو نے جو بچانا تھا تو بچا لیا، اب میں تجھے بتاؤں حسین، میں قاتل کے شہر میں حسین زندہ باد کے نعرے نہ لگوا کے ہوں، مجھے بہن نہ کہنا۔ حسین میں قاتل کے شہر میں منوا کے آؤں گی، میرا پاکی نہیں، میرا نمازی مارا ہے۔ حسین تیری تبلیغ مشکل تھی، میری بہت مشکل ہے۔ حسین تجھے صحابیوں نے مارا ہے، مجھے شرابیوں نے مارا ہے۔ میں غیر سید ہوں، میں ڈر کے پڑھ رہا ہوں۔ اکثر اپنے مومنینی مجلس کے بعد اعتراض کر دیتے ہیں، پڑھنے والے ذاکر سخت پڑھتے ہیں۔ مصعب ہے ہی سختی کا نام، مصعب سخت نہ ہوتا تو سجاد لہو ہوتا۔ ہاں بس حرمت کا خیال رہے، پردے کا خیال رہے، سادات کی عزت کا خیال رہے، شہزادیوں کی عصمت کا خیال رہے، ورنہ کون سا ظلم ہے جو کربلا میں نہیں ہوا۔ ہم تو آپ کے ڈر سے، تو سب یقین کیجئے، ہم آپ لوگوں کے ڈر سے روایتیں چھپا لیتے ہیں، کتاب سے پڑھتے ہیں، پھر پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھیں گے، کتنی پڑھیں گے، مومن برداشت نہیں کریں گے۔ ہم صرف اتنا پڑھتے ہیں کہ شام میں پتھروں کی بارش ہوئی، آپ رو رو کے تھک جاتے ہیں، علم لاؤ میرے ہاتھ پہ دو، قرآن میرے سر پہ رکھو، صرف پتھروں کی بارش نہیں۔ کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا لگا کے پھینکی ہے، جس کے ہاتھ میں برتن تھا اس نے برتن پھینکا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوا اس نے جلتا ہوا پانی سیدوں کے قافلے پہ گرایا ہے۔ اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا۔ جب بازار شام عبور کیا، سجاد کہتا دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہو بیٹیاں، سجاد کہتا میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں رباب کون ہے، زینب کون ہے، کلثوم کون ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہو گئی قرآن کی۔ نہیں پڑھا آج تک کسی ذاکر وائز نے بازار شام، یہ پڑھے گا جب پردے سے آئے گا، وہ بتائے گا کہ میری دادی بازار میں گئی کیسے تھی۔ کوئی نہیں پڑھ سکتا کہ وہ بتائے کہ بازار شام میں کیا ہوا تھا۔ سادات گزر گئے تھے بازار شام سے، اور 6 مہینے بعد ایک یمن کا تاجر شام آیا تھا۔ اس نے شام کی دیواروں پہ لہو کے چھینٹے دیکھے۔ اس نے کہ دکاندار مسلمان سمجھ کے اس کے قریب جا کے اس نے کہا شرم نہیں آتی، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو؟ تمہارے شہر کی دیواریں لہو سے بھری ہوئی ہیں۔ اس دکاندار نے دکان چھوڑی، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، جانور چھتوں پہ ذبح نہیں کرتے۔ 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے ان بازاروں سے گزری ہیں، ان کمینوں نے اتنے پتھر مارے، شام شہر کی دیواریں سیدوں کے لہو سے رنگین ہو گئی۔ جتنے سادات بیٹھے مجھے ایک سطر کی اجازت دینا، بابا شرازی جی مجھے سطر کی اجازت دیجئے گا، میں جناب سیدہ زینب کا ایک نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ ذاکرین سے نوحے سنتے ہیں، نوحہ خانوں سے نوحے سنتے ہیں، مجھ سے 2 سطریں سنیے گا۔ کس کے نوحے کی؟ خود علی کی بیٹی کی۔ بی بی زینب نے نوحہ پڑھا کب؟ قبر رسول پہ واپس آ کے۔ چہلم قریب آ رہا ہے نا، چہلم کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں۔ چہلم حق ہی جناب زینب کا ہے۔ بے شک لوگ کربلا زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اجر عظیم ہے، لیکن جو چہلم شام میں ہوتا تھا، بی بی کو بھائیوں کا پرسہ دینے کے لیے آتے تھے، دعا کرو پھر بی بی کی زیارت کھلے۔ آج ماں بھی قید میں ہے، بیٹی بھی قید میں ہے، ماں کی قبر پہ بھی پہرے ہیں، بیٹی کی قبر پہ بھی پہرے ہیں۔ سادات و غیر سادات جب واپس آئی ہیں نا بی بی مدینے، اکثر ذاکرین پڑھ دیتے ہیں کہ بی بی نے آ کے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ عالمہ غیر معلمہ ہے، خبر تھی بی بی کو یہ مدینہ ہے۔ ہاں ایک جملہ بی بی کا ہے جس سے کچھ لوگوں کو اشتباہ ہوا کہ شاید بی بی پہچان نہیں سکی۔ وہ بی بی کا جملہ یہ ہے، بی بی نے کہا سجاد یہ مدینہ ہے؟ ہاں ماں یہ مدینہ ہے۔ بی بی رو کہتی پہلی بار میں نے باہر سے دیکھا۔ سجاد میں نے کبھی مدینہ باہر سے نہیں دیکھا۔ بی بی نے مدینہ کی سرحد میں داخل ہوتے نوحہ پڑھا۔ بی بی نے کہا اے نانا کا مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، اب ہم مدینہ کی شہزادیاں نہیں، ہم شام کی قید میں ہیں۔
बस नोहा सुनना और मुझे इजाजत देना। ये नोहा दर्द का समुंदर है, जो आंख नहीं रो सकी वो भी रोएगी। शहजादी ने कहा सज्जाद मुझे सिर्फ इतना बता मेरे नानी की कब्र कहाँ है। मौला सज्जाद की आवाज़ है वो सामने रोज़ा है रसूल का। बीबी कहती तू थका हुआ पूर लेके बैठ, मैं अकेली चलती हूँ। अल्लामा मजलसी ने बिहार की चौथी जिल्द में लिखा अली की बेटी उठी कब्र रसूल की तरफ गई। शिराजी बादशाह मुझे बीबी की इज्जत की कसम है, इतनी बड़ी कसम मैंने मिंबर से दी है, मैंने आप लोगों के डर से कहा कि बीबी गई चल के। अल्लामा मजलसी ने लिखा है कि चल के नहीं गई, बीबी ऐसे गई जैसे अकबर की लाश पे हुसैन गए थे। मजबूरी मैं नहीं बता सकता, हुर्मत का ख्याल है। सैयदजादी की मजबूरी क्या थी, कुरान की आयत इतनी जख्मी हो चुकी थी। बीबी रोजा रसूल पे गई, रोजा रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा, मेरी बहनों बेटियों मैं तुम्हारे हिस्से का जुमला पढ़ने लगा हूं। भाई बन के बेटा बन के जुमला सुना। बीबी ने यूं रोजा रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा, काफी देर कब्र मोहम्मद को देखा, काफी देर चुप रही, सिर्फ आंसू गिरते रहे। ज़ैनब ने बोली, थोड़ी देर के बाद बीबी ने लोहे की पहली सतर पढ़ी। बीबी रो कहती नाना नाना नाना, कब्र से बाहर निकल के पहचान में वही ज़ैनब हूँ। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी, बीबी रो के कहती नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी, बीबी रो कहती नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में सो गया। चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठड़ी खोली, गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद पे खड़ी हो गई। रो के कहती नाना कब्र से निकल के पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे पकड़ा करता था। जिस बंदे ने अभी तक मातम नहीं किया उसे दावत दे रहा। कब्र मोहम्मद पे जलजला आ गया, आवाज आई ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। बीबी रो कहती तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, तेरी कब्र का चिराग बुझाऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं, तू फिर मुझे बताना। उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटियों को मारा। नाना मैं